انہاں دی کوشش ہے کہ اساتذہ پینسل انہاں دی ختم کر دیو. ایک 17 گریڈ دے اسسٹنٹ کمشنر دا بجٹ او دے مقابلے ایک 1020 گریڈ دے ہیڈ ماسٹر دا بجٹ بھی کوئی شے نہیں. اگو آئی ایم ایف دے گماشتیاں دا مزاج ہے انہاں تیرے ملک وچ نہ مواصلات چھڈیا نہ ریلوے چھڈیا نہ پی آئی اے چھڈیا نہ تعلیم چھڈی کچھ بھی نہیں چھڈی. ہن انہاں کہ اجے بھی کام اونجی جاری ہے تو پھر کوشش کرو ٹیچرز نو ذلیل کرو, سکول نو پرائیویٹ کر کے ٹیچراں دی تذلیل کرو تاکہ اجے بھی بچے اونجی سلسلہ کر رہے ہیں. کوشش کرو اسی آیات کڈ دتیاں اسی شخصیات کڈ دتیاں. اساں تو کوشش کیتی ہے کہ تہاڈی کتاباں وچ ابو بکر عمر عثمان پاک نو نکال کے کھلاڑی ڈبے باز جوئے باز کبوتر باز اداکار فنکار آئیڈیل بنا دیتے. گرامی قدر معزز بزرگوں اور عزیز ساتھیوں, انسانی کائنات کا سب سے بڑا عزت اور رسپیکٹ والا جو عہدہ ہے وہ ہے استاذ. وہ ہے استاد. معلم ہونا یہ سب سے بڑا ایب ہے. استاذ ہونا سب سے بڑی قابل عزت قابل تکریم شناخت ہے. وہ قوم جتنی مرضی چالاک و چست ہو کبھی ترقی نہیں کر سکتی جن کے ہاں اساتذہ کی تذلیل ہو, اور وہ قوم کبھی زمین کے سینے پر بے نشان نہیں ہو سکتی جس کے ہاں اساتذہ کا اکرام ہو. سب سے بڑا قابل عزت عہدہ ہے استاد ہونا, اور ساری کائنات کے سب سے بڑے معلم آپ کے میرے آقا و مولا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کریم آقا نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما. باقی جہاں کریم آقا نے اپنی بات ارشاد فرمائی تو ساتھ فرمایا لا فخر انا اول من يحرق خلق الجنہ ويفتح اللہ لی فيدخلنیها ومعی فقراء المؤمنین ولا فخر. انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحته آدم ودونہ ولا فخر. انا اول شافع ومشفع. اس موقع پر حضور نے نہیں فرمایا یہ سب سے بڑا قابل فخر قابل رشک شعبہ ہے. اگر آپ مجھے محسوس نہ فرمائے تو پھر میں کہوں گا کہ ہمارے پاکستانی قوم کی ذلت رسوائی بدنصیبی میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ ہمارے نااہل حکمران اور حرام خور بیوروکریسی نے لفظ استاذ کی تذلیل کرنے میں عالمی اداروں کے اشاروں پر کوئی کمی نہیں چھوڑی, جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹک ٹاکر یوٹیوبر فحاشی اریانی کو پرموٹ کر کے بہن بیٹی ماں بیوی کے کپڑے اتارنے والا غلیظ مائنڈ ڈالر کی برسات کو سامنے رکھتے ہوئے حیا کے تمام دیواروں کو گرا کے وہ اس وقت پاپولیرٹی اور جاہل الٹریٹ حکمرانوں کے ہاں وہ سٹار صورت اختیار کر چکا ہے. قصور اس کا نہیں, قصور ان بونوں کمینوں غلیظ حکمرانوں کا ہے جن کی وجہ سے یہ تماشا قوم دیکھنے پر مجبور ہو چکی ہے. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں عصر حاضر کے اس طوفان کا. پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا ٹک ٹاکر آئی جی صاحب ایک بدنام زمانہ جاہل بد تہذیب گھٹیا الفاظ کی غلیظ شاعری کر کے قوم کے اندر بے حیائی کو پرموٹ کرنے والا آفت فتح علی خان ہو یا شامت فتح علی خان ہو, وہ باقاعدہ طور پر کئی بلین فالورز رکھتا ہے اور آئی جی صاحب اس کو پروموٹ کرتے نظر آتا رہا. یہ ہے اس دور کا انبیاء.
آپ کے ساتھ لگنے والے ایک ڈسٹرکٹ کے ڈی پی او صاحب نے ایک معروف ڈانسر شیمیل کو پولیس کے جان قربان کرنے والے شہداء کی سالانہ برسی کے موقع پر اس کو بلا کے دعا کے لیے یا اس کو ایوارڈ دینے کے لیے مدعو کیا. یہ گئے اس دور کی اس ماحول کی غلاظت اور گندگی کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی حوصلہ افزائی. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو اپنی حلال طیب کمائی سے جو آج بھی مساجد کی چٹائیوں کو اور مدارس کے دیواروں کو مضبوط کرنے کی ٹھان ٹھانے. اس میں اگر اللہ کسی کو سعادت بخشے ایسے کاموں میں آگے بڑھنے کی تو سجدہ شکر ضرور ادا کیا کریں، کیونکہ اللہ کو سود، حرام، رشوت کے پیسوں سے کبھی بھی اپنے دین کو اللہ اس کے لیے قبول نہیں فرماتا. اگر کسی کو یہ سعادت ملے تو شکر ادا کرے کہ اس کی کمائی میں کوئی حرام نہ آشا. یہ اللہ کا احسان ہے اگر کسی کو یہ اعزاز نہیں لے. باقی رہا کام کے مولوی کا کیا کام ہے، تو مولوی کی اوقات صرف یہ ہے کہ یہ محض دین کا چوکیدار ہے. اس کی اس کو یہ چوکیدار کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے محل دکان پہ پہرا دینے والا اپنی مرضی سے کھڑکی نکال بھی نہیں سکتا، لگا بھی آ سکتا. ہم چوکیدار ہیں، ہم نہ اس کا دروازہ نیا کھول سکتے گئے نہ کوئی دروازہ بند کر سکتے. یہ کوئی بہت بڑا پڑھا لکھا جاوید غامدی صاحب جیسا برسا اس طرح کا کام انجام دے سکتا ہے کہ وہ چاہے تو کہے کہ ایوان صدر سے آن لائن نماز جماعت کا اہتمام آپ فرمائیں. ہم نہیں کر سکتے. ہم مغرب کی نماز ہم فجر کو نہیں پڑھا سکتے، ہماری بچوڑی. ہم جمعہ اتوار کو نہیں پڑھا سکتے، ہماری اوقات پانے. وہ چاہے تو فرما دے کہ کہیں جمعہ ہو ہی نہیں سکتا. پچھلے دنوں ایک میں نے سنا انہوں نے کہا یورپ کے کسی ملک میں جمعہ جائے. میں نے کہا ماشاء جو ہے نا وہ جو ان کے مزاج میں آئے وہ جو کہہ سکتے گئے. اسی لیے موم بتی آنٹیوں کو لنڈے کے انگریزوں کو پسند یہ ہے کہ آپ 1.5-2 منٹ کا کلپ دین کی صورت میں ان کو دیں جو ان کو پسند ہو. یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. بامے سنوں بڑو بامے ٹکو بامے مارو گل مصطفیٰ دے دین دی اونج کرنی ہے جی میں سانو خیرات اس دور فیض آباد دے پول لالا بابا دیکھ. لیکن بیان کیتے قرآن میں ایک ہے ایمان، ایک ہے ہجرت، ایک ہے جہاد. انہاں وچ انہاں دی کوئی مثال کائنات تے کوئی نہیں. دھرتی وچ کسے دا ایمان ایڈا پختہ نہیں، ایڈی اعلیٰ ہجرت اور ایڈا جہاد جان تے مال نال. انہاں تیناں وچ پوری کائنات سب تو بلند و بالا نے تے انہاں تیناں وچ اصحاب پوری کائنات تو اعلیٰ تے سارے اصحاب وچ سب تو اعلیٰ دا نام ہے ابو بکر الصدیق. ایک بار ذرا ہولی دے بولو باغو. سارے اعلیٰ ایمان ہجرت. یہ چھوٹی جی بات نہیں. ہجرت یہ نہیں ہوتی صاحب. فلسطین دے بچیاں نو ویکھیا ہجرت کر رہے نے، ایک ماں 2-3 بچے گھسیٹ دی جا رہی ہے، کسے ویلے چک لیندی ہے، کسے ویلے ڈگ پیندے نے. اے ہجرت اونوں پوچھو جنہیں دین لئی ملک چھڈ کے گیا ہوئے، علاقے قوم چھڈی ہوئے، کلیجہ پھٹ جاندا ہے. ہجرت کر کے آنا نکی بات نہیں. ایمان لئی برادری قبیلہ چھڈا. سانو تے اس واسطے نہیں پتا سی تے مومناں دے گھر پیدا ہویا. پنڈ چھڈنے، شہر چھڈنے، ملک چھڈنے، پھر جہاد لئی سارے دے سامنے کھڑا ہو جانا، ڈٹ جانا. ہے چھوٹی بات. تائیں تے اس دور دی مقبول بلاواں نے او جانور جڑے جہاد ہٹ کر. تو مولوی کو پتہ ہی نہیں، یہ پاگل ہو گئے. ہمیں طاقتور سے لڑانا چاہتا امریکہ سے. مولوی کو سینس ہی نہیں ہے. یعنی موم بتی آنٹی اور لنڈے دے انگریزہ دے ہاں
انڈیا میں تیسرے دن چک مر گیا وحید الدین خان سی، اتنے پاکستان چ محترم جاوید غامدی صاحب نے، وہ پاپولر کیوں نے ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی جہاد کا انکار کر دو، ان کو پتہ ہی نہیں ہے جہاد کیا ہے، وہ یہ جہاد کا دور ہے، مولوی کو بتاؤ یہ بٹن کا دور ہے، بٹن کا مطلب کی ہے کہ اینو کنفیوز کر کے تیری نسل نو اس پاسے لاوے، اگو آئی ایم ایف دے گماشتیاں دا مزاج ہے، انہاں تیرے ملک وچ نہ مواصلات چھڈیا، نہ ریلوے چھڈیا، نہ پی آئی اے چھڈیا، نہ تعلیم چھڈی، کچھ بھی نہیں چھڈی، انہوں نے کہ اجے بھی کام کنجی جاری ہے تو پھر کوشش کرو ٹیچرز نو ذلیل کرو، سکول نو پرائیویٹ کر کے ٹیچراں دی تذلیل کرو، تاکہ اجے بھی بچے انجی سلسلہ کر رہے ہیں، کوشش کرو اسی آیات کڑ دیتیاں، اسی شخصیات کڑ دیتیاں، اساں تو کوشش کیتی ہے کہ تہاڈیاں کتاباں وچ ابو بکر عمر عثمان پاک نو نکال کے کھلاڑی، ڈبے باز، جوئے باز، کبوتر باز، اداکار، فنکار آئیڈیل بنا دی کے اساں کوشش کیتی ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سیدہ عائشہ پاک، سیدہ حفصہ میمونہ، ام حبیبہ، سیدہ فاطمہ الزہرا، ام کلثوم، رقیہ پاک جیسے مقدس عنوان نکال کے سیدھے ملالہ پیش کر دیتا ہے جناب کتابہ دے نصاب وچ، یعنی اسی نئی نسل نو کس انداز وچ ہائی جیک کرنا، پوری منصوبہ بندی انہاں دی کوشش ہے کہ اساتذہ پینسل انہاں دی ختم کر دیو، ایک 17 گریڈ دے اسسٹنٹ کمشنر دا بجٹ، او دے مقابلے 1020 گریڈ دے ہیڈ ماسٹر دا بجٹ بھی کوئی شاید نہیں، لیکن ظاہر گئے جیلا معاشرے اندر انہاں دے اشارے سے چل کے سسٹم نو کمزور کرے گا، انہاں دی اور اب اسی عرض کر رہے ہیں کہ اپنے بچیاں نو دین اسلام دا او نور بخشو، تاکہ تیرا بچہ فرقہ، جماعت، تنظیم، پارٹی جتے کھڑا ہوئے او دی جرت غیرت دسے کہ میں نچن گاون والی دا پتر نہیں، میں مصطفیٰ دا بلال بنا